السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تمام قسم دی حمد و ثنا کہ بریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء حبیب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے، محترم حضرات، اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیتا اپنی عبادت دے واسطے، اور جس طرح دنیا دے اندر انسان کو موقع ہوتے نا، کاروبار دے سیزن آتے رہتے ہیں، کاروبار دے واسطے بڑے بڑے دن آتے رہتے ہیں، موقع ہوتے ہیں، بندہ تلاش دے اندر ہوتا ہے اے سردیاں دا سیزن میرا بڑا اچھا لگ جائے گا کاروبار دے اندر، اے سردیاں اچھیاں گرمیاں اچھیاں، ہر بندے دا اپنا اپنا کاروباری لین دین معاملات نے، تے جس انسان دا جڑا موقع ہوتا ہے نا، وہ انسان اپنا کاروباری موقع ضائع نہیں کرتا، انسان دن رات ایک کر دیتا ہے کہ اندر چند دن کاروبار دے ہیں پھر پورے سال فارغ رہنے والی گل ہے، باقی روٹی روزی چلتی جائے گی، پیسہ انہاں دنوں دے اندر ہی کمانا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیتا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیتا ہے، تو پھر ایک عبادت دے کچھ دن، کچھ ایام، کچھ وقت، کچھ لمحات ایسے خاص بنا دیتے جنہ دے اندر انسان محنت چاہے تھوڑی بھی کر لینا تے اللہ بہت اجر عطا کر دیتا ہے۔ تے پھر انسان جڑا جو ایام خاص آ جان، دن کام اس طرح دے آ جان کہ جن دے اندر انسان زیادہ مال جمع کر سکتا ہے، وہ تو انسان کوششاں کرتا ہے۔ اس طرح نیکیاں دے بھی سیزن نے، اللہ نے موسم بنائے نے، کدھر موسم بہار ہے، انسان اللہ کی عبادت تے پوری سال کرتا ہے، لیکن تسی پچھلے دنوں دے اندر رمضان المبارک دے مہینے کی عبادت کی، اللہ کو دعا کرو اللہ سب کی عبادت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ نیکیاں کا سیزن سی، سارے کو جدا ہو گیا، مسلمان کا دل تڑپ گئے، اللہ رمضان کے بہارا سب دوبارہ نصیب فرما، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان تو علاوہ بھی ایام اور دن جڑے نیکی دے دینا وہ باقی رکھے، کچھ سیزن ہے نہیں، جس طرح ہونا دن بہت قریب نے، کوئی 2-4 دن ہے نہیں، عشرہ ذی الحج دا، یعنی ذی الحج دا مہینہ جڑا ہے قربانی والا مہینہ چڑھن والا ہے، اس انہاں 10 دنوں کی جڑی اہمیت ہے نا، یہ رمضان المبارک دے مہینے نالوں بھی زیادہ اہمیت ہے، انہاں دی بڑی عزت ہے، بڑی قدر ہے، یعنی جڑا بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے، جڑا بندہ چاہتا ہے میرے اعمال دے اندر نیکیاں دے ڈھیر لگ جان، وہ انہاں 10 دنوں نوں قیمتی بنا لے۔
قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیان والفجر ولیال عشر، اللہ قسمت چکرے نے، اللہ قسمت بغیر بھی بات کرتے بات سچی ہے پکی ہے کوئی شک نہیں، لیکن اللہ بات کو اہمیت دینا چاہتے ہیں، اللہ پار پانا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں والفجر مینوں قسم فجر دی، ولیال عشر تے 10 راتاں دی مینوں قسم ہے۔ اللہ انہاں دے اے جڑا ذی الحج دا مہینہ پہلے 10 دن نے اللہ قسمت چک رہے نے، اللہ فرماتے ہیں مینوں فجر دی قسم ہے، مینوں لیلۃ القدر دی راتاں جڑیاں گزر گئیاں لیکن انہاں دی بھی قسم چکی ہے، ولیال عشر انہاں 10 راتاں دی مینوں میں قسم چک رہا ہاں۔ اے بڑی اہمیت دی قابل ہے۔ مفسرین تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی بات موجود ہے، مفسرین نے بڑیاں باتاں تے رائے لکھیاں نے، ایک کہتے کی نے بعض علماء نے لکھا ہے کہ دن بڑے اہمیت والے، بعض نے لکھا راتاں بڑی اہمیت والیاں، رمضان المبارک دا آخری عشرہ آخری 10 دن بڑی اہمیت والے، کیونکہ انہاں کے اندر ایک رات لیلۃ القدر دی رات بھی آتی ہے، جڑے 83 سال 4 مہینے ایک عبادت ایک پاسے تے ایک رات دی عبادت ایک پاسے، پوری زندگی 83 سال انسان عبادت کرتا رہے، ایک پلے دے اندر رکھ دیو نا 83 سال تے 4 مہینے دی عبادت ایک رات دے اندر کرن والا بندہ ایک پلے دے اندر رکھ دیتا ہے، ایک رات دی عبادت باری ہو جائے گی، 83 سال تے 4 مہینے دی عبادت کم پہ جائے گی۔ اس طرح ہے آخری رمضان کا شرح گزر گیا نا، اے رمضان کا مہینہ عشرہ گزر گیا، لیکن اے جڑا ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اندر بھی اس بات کو تسی اندازہ لگا سکتے ہو کہ انسان کو یعنی محنت کرنی چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ الا رجل عبر وجهه بالتراب۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے سارے دن مقابلے والے، لیکن 10 دن عشرہ ذی الحجہ عید تو پہلے جڑے 9 دن بنتے ہیں یہ سب تو اعلیٰ دن نے، افضل دن نے۔ کی مطلب فرمایا؟ کسی نے سوال کرنے والے نے سوال کیتا آقا ایک بندہ رب دی راہ دے اندر جہاد کرن جاتا ہے وہ تو بھی زیادہ انہاں قاصدین دی عبادت دی اہمیت ہے۔ آقا فرماتے ہیں ہاں جڑا اللہ کی راہ دے اندر جہاد بھی کرن والا ہوئے لیکن ایک طرف انہاں 10 راتاں دی 10 دناں دی عبادت ایک پاسے ہوئے، جہاد کرن والا بندہ بھی انہاں 10 دناں دی عبادت نوں نہیں پہنچ سکتا۔ 10 دن عشرہ ذی الحجہ دے جڑے پہلے 10 دن نا انہاں دی اتنی اہمیت ہے کہ رب دی راہ دے اندر ایک انسان جائے جہاد کرے، ایک بندہ اودے مقابلے دے اندر نمازاں پڑھتا ہے، صدقے خیرات کرتا ہے، اچھائی دے کام کرتا ہے، تہجد دی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نفلی نماز پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں او بندہ جڑا جہاد کرنے والے تو بھی ان کا نام اعمال زیادہ ہوئے گا۔ حالانکہ جہاد ایک ایسا عمل ہے جس کا کوئی مقابلہ ہی کوئی نہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام ان 10 دنوں کی اہمیت اتنی بیان کر رہے ہیں کہ کوئی جہاد نہیں کرے گا تو وہ بھی اس عمل نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ سانو ان ایام کے اندر زیادہ تو زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔
دوسری حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام ایام العشر۔ باقی دنوں کے اعمال اپنی جگہ تے، لیکن انہاں دنوں کی جڑی اہمیت ہے نا نیک اعمال کی بہت زیادہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کو انہاں 10 دنوں کی عبادت بڑی محبوب ہے، پسند ہے۔ سوال کرنے والا کرتے ہیں ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد سبیل اللہ، اللہ کی راہ اندر جہاد کرنا تو بھی زیادہ یہ ثواب اور اجر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہاں ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد تو بھی بڑھ کے ان 10 دنوں کی عبادت کا جو ہے نا وہ زیادہ وزن ہے۔ نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله ثم يرجع من ذلك بشيء، ہاں اللہ کی راہ میں ایک بندہ جاتا ہے جہاد کرتا ہے، اپنا مال لے کے جاتا ہے تے وہ شہید ہو جاتا ہے، مال بھی انہیں رب کی راہ اندر انہیں لوٹا دیتا، جان بھی لوٹا دیتی، وہ سب تو افضل ہوئے گا۔ اس تو علاوہ کوئی بندہ ان 10 دنوں کے اعمال نہیں پہنچ سکتا۔ ایک ایام بڑی اہمیت والے ایام نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایام بیس اور محرم 10 محرم کا روزہ، ایام بیس چاندی 13 14 اور 15 اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں روزہ کا اہتمام کیتا کرتے سی۔ روزہ اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے، تو سانوں بھی چاہیے اسی بھی زیادہ تو زیادہ اسی روزے رکھیے، نیک اعمال کریے۔ یعنی ایک دن بڑا اہمیت کا حامل ہے، وجہ تو ہے کہ بہت سارے اسلام کے احکامات اس عشرے کے اندر ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے ہو گئے، نمازاں ہو گئی، صدقے خیرات ہو گئے، اور اس عشرے کے اندر بھی انشاءاللہ ہوں گے لوگ روزے بھی اللہ کی توفیق نہ رکھیں گے، نمازاں بھی پڑھیں گے، پہلے بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، صدقے خیرات اچھائی دے کام، رات کو عبادت کرنا سارا کچھ ہوئے گا۔ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کے کہنے لگا عمر جی جنہیں قرآن تو آدھے دے نبی پاک علیہ السلام دے تو آدھے نبی دے نازل ہویا، اور دے اندر ایک آیت ایسی ہے اگر وہ آیت ساڑھے یہودیوں دے نازل ہوتی اسی اس دن جو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر بڑے تعجب کا پوچھتے ہیں اور جڑی آیت ہے کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے جنی 9 ذی الحج نو اللہ تعالیٰ نے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک دے نازل کی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے محبوب پیغمبر سونیا اسی تہاڈا دین مکمل کر دیتا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ایک نعمت اسی تہاڈے تے مکمل کر دیتی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اے دین اسلام میں تہاڈے واسطے پسند کر لیا ہے۔ یہودی کہہ رہے ہیں اگر اے آیت ساڈے تے نازل ہوتی اسی اس دن تو عید کا دن بنا لیتے، اور دین دی یعنی تکمیل ہوئی، دین مکمل ہوئے تے اس عشرے کے اندر مکمل ہوئے، اور اسلام کا بنیادی رکن جو ہے حج والا وہ بھی عشرہ ذی الحجہ کے اندر ہی ہوتا ہے۔ پھر عشرہ ذی الحجہ کے اندر قربانی والا عمل بھی آ جاتا ہے، یعنی ساری عبادات اس عشرے کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ رمضان کے دن ساتھ عمرہ کر لیتا ہے، عبادات کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقے خیرات کرتا ہے، لیکن حج بھی نہیں، حج کا ثواب بھی نہیں لے سکتا، تو عمرے کا عمل جو ہے نا وہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس عشرے کے اندر یہ ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کو دعا کرو اللہ
اے لمحات کے اندر نیکیاں زیادہ تو زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے گھر کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، امیر لوگ تے باقی رب دے گھر جان گے، عمرہ کرن گے اور حج کرن گے، اللہ دے گھر کی زیارت کرن گے۔ جڑے غریب بندے نے انہاں واسطے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا بہترین پیکج دیتا ہے۔ جتنے انہاں دنوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے نا، اتنے سانو چاہیے زیادہ تو زیادہ نیک عمل کرنے نا، انہاں دے وچوں کام بھی تھوڑا کریے، اللہ اجر بھی بہت عطا کر دے۔ عمل دسن لگا جڑا بندہ فجر دی نماز جماعت نال پڑھدا ہے، پھر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، صدقے خیرات کی گلاں کوئی بھی کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، نیکی دا کر، فجر دی نماز پڑھی، اللہ کی عبادت میں ذکر کرتا کرتے سورج طلوع ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 رکعت پڑھنا یہ کام ہے، اللہ دے نامہ اعمال دے اندر مکمل حج تے عمرے کا ثواب عطا کر دیں گے۔ جتنے سے دوسری عبادات کرنی ہے اتنے اس عشرے دے اندر یہ بھی اسی اہتمام کرنا ہے، کیونکہ اس عشرے کی عبادت اللہ نے بڑی پسند ہے۔ تو پھر یہ جڑے عمل چھوٹے نے، حج اور عمرے کا ثواب جڑا عمرے تے گیا، حج تے گیا، پتہ نہیں روزی پہ نکل کس طرح دی، انہیں حلال کما کے بھی چاہے لے کر کے گیا، اتنے جا کے کوئی نہ کوئی کمی بیشی بھی انسان ہے، کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے، لیکن قبول کرنے والی ذات اللہ کی انسان کی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھے تو اچھا کرا۔ لیکن ایک بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے ذکر اندر مصروف رہتا ہے، سورج طلوع ہوتے 2 نمبر پڑھ لیتا ہے، اللہ مکمل حج تے عمرے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی بھی ثواب اللہ کو لینا ہے انشاءاللہ۔ پھر یوم عرفہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں امید کرنا اللہ تعالیٰ انسان دے 2 سال دے گناہ معاف کر دے گا، ایک دن 9 کا روزہ رکھنا۔ بعض لوگ اتنا کہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ 9 ذی الحج جڑی وہ سعودیہ دے اندر ہے، ساڈے تے 8 ہوندی، اسی 8 نہ رکھیے یا 9 نہ رکھیے۔ یہ تے ہن سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، موبائل عام ہو گیا، سانو پتہ ہوتا ہے چند نظر آ گیا، ہاں جی چند نظر آ گیا، فون کر لواں گے کسی نو دوست یار ملی، پتہ لگ جاتا ہے جی سعودی عرب چند نظر آ گیا، یوم عرفہ مینا فلاں حج ہے، حج پڑھنا ہے 9 یا فلاں کام کرنا ہے۔ اس تو پیچھے چلے جائیے، اس وقت موبائل کال نہیں، انسان کا کوئی رابطہ نہیں، خط لکھنا تے مہینے دے مہینے لگ جانے، خط جانا ہے پھر واپس آنا ہے، اس وقت کہڑے عمل سن؟ اسلام نے انسان دے واسطے آسانیاں پیدا کی ہیں کہ جس وقت چند تو ویکھدے ہو او دے مطابق جڑا دن بنتا ہے تسی اس دن دے مطابق رکھ لو، اور تہاڈے علاقے دے حساب نال وہی دن گنا جائے گا۔ اگر سعودی عرب کے اندر 10 ذی الحج ہوئے گی، ساڑھے 9 ہوئے گی، اکثر اس طرح ہی ہوتا ہے، تے 9 کا روزہ صرف لگا کے اللہ سب ثواب عطا کر دے گا۔ ایک اور عمل جڑا بہت بڑا عمل ہے، صحابہ میں بھی بہت زیادہ مشہور ہے، تکبیرات والا عمل۔ تکبیرہ بھی 2 قسم دیا نے، ایک تکبیرہ او نے جڑیاں خاص وقت اندر پڑھیاں جاتی ہیں، ایک تکبیرہ او نے جڑی خاص نہیں ہر وقت پڑھیاں جا سکتی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بازار دے اندر جاتے ہیں، جس وقت عشرہ شروع ہوتا ہے نا، ذی الحج کا عشرہ شروع ہوتا، بازار دے اندر جاتے بلند آواز میں تکبیرہ پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات کتنے طرح کے الفاظ ہیں، یہ تکبیرات پڑھ دے گا، انہوں دیکھ کے بازار والے لوگ بھی بلند آواز میں تکبیرات شروع کر دیتے۔ آج اسی بھی دیکھیے، اسی بھی یہ عمل کر رہے ہیں، سارے معاشرے عمل ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہن معاشرہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے لوگ اہتمام کرتے ہیں،
سپیکر نال یا کوئی نہ کوئی بازار دے اندر ماشاءاللہ یہ تکبیرات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سارا معاشرہ اتنے کوئی قرآن پڑھن لگ جائے تو کہ ہو نہیں نہ سکتا دیکھا جاتا ہے، کوئی تقریر نہ آوے کدھر رہتا ہے حاجی جناب کوئی ناچ گانا چلتا رہے، جناب گانا سنتا رہے، کجریاں نچدے رہے، جناب یہ تو کوئی گل نہیں، وقت کی ضرورت ہے، اللہ معاف کرے۔ اسی مسلمان سارا معاشرہ مسلمان سانو چاہیے جس طرح سارے بڑے نیک لوگ سلف صالحین بزرگ جنہوں نے ایک کام کیتے سانو بھی یہ کام کرنے چاہیے۔ تکبیرات کنیا قسم دیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک الفاظ آتے ہیں اللہ اکبر، تیسری طرف پھر اللہ اکبر آتا ہے۔ مختلف الفاظ نے احادیث کے اندر سارے ٹھیک نہیں، پڑھے جا سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کیونکہ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نیک عمل بڑا پسند ہے تے اسی جڑے اللہ نو نیک عمل پسند نے اسی او کلمات اختیار کریے جڑے اللہ نو پسند ہی بہت نے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ چار کلمات اللہ نو بڑے پسند نے۔ پھر دن بھی اللہ نو پسند اور انہاں دنوں دے اندر انہاں کلمات نو پڑھے جائے تکبیرات نو اللہ کتنا انسان دے نام اعمال دے اندر ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ دے نا فرمایا تملا المیزان کل قیامت والے دن جس پلڑے دے اندر ایک کلمات رکھ دیتے جان گے اللہ دے میزان کو بھر دیں گے، بھاری کر دیں گے۔ ان ایام کے اندر اے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کثرت نال پڑھنے، تکبیرات کی شکل دے اندر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، ان اندر چاروں کلمات آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے قریب کرنے والے جڑے چیزاں نے، ایک تو روزہ بھی ہے، نفلی روزہ، پھر ایک اور عمل ہے نفل والا۔ نفلی جڑا کام ہے، نفلی جڑی عبادات نے، نفلی نماز اللہ کو بڑی پسند ہے۔ کوشش کرو آخری عشرے کے اندر انسان کو کوشش ہمیشہ رکھنی چاہیے، تہجد کی نماز پڑھے، رات کو نماز پڑھے، دن میں نفل پڑھے، لیکن آخری عشرے کے اندر آ کے مزید خوب محنت کرنی ہے۔ پھر صدقہ خیرات بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے، بزرگ بیٹھے، مرد اور خواتین موجود نے، پردے دے اندر عورتیں موجود نے، ہر بندہ اپنے آپ سے لاگو کر لے کہ میں جناب ہر بندے جناب خیر خواہی کرنی، میں خیر خواہی کا کام کرنا ہے، ہر ایک کو نیکی کا حکم دینا ہے۔ کوئی بھول گیا رستہ، میں کو اچھا رستہ دسنا ہے۔ ایک بندہ علاج واسطے پریشان ہے، میں اس واسطے سانیاں پیدا کرنی ہے۔ ایک بندہ قربانی لینا چاہتا ہے، بیچارے کو خریدنی نہیں آتی، میں اس واسطے اس نال جا کے خرید کے دیا گا انشاءاللہ۔ یہ سارے کام جنہیں نیک عمل کرنا، یہ بھی نیکی ہے، صدقہ کرنا نیکی ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، جناب کسی کو سیدھا رستہ دس دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے، اچھا کام جتنے بھی نے نیکی دے کام دسنا یہ بھی جناب صدقہ دے اندر ہے، کسی کو برائی تو روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کتنے اعمال ایسے نے جناب نبینے دے رستہ دس دینا صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے سیدھے رستے تے لگا دینا صدقہ ہے، جناب کسی نے برے موقع دے اندر کم آ جانا صدقہ ہے، اچھائی دس دینا، قرآن کی آیت دس دینا، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ دی رہنمائی کر دینا صدقہ ہے، کسی نے مسجد کے اندر لے کے آنا یہ صدقہ جاری ہے۔ ہر انسان، ہر مرد اور خواتین، بچے بوڑھے جوان اس بات کا عزم کر لو کہ اجرا آخری عشرہ، اجرا عشرہ شروع ہو رہا ہے ذی الحجہ کا،
مسجد کے اندر لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو مسجد وال لے کے آنا ہے، لوگوں کو اچھی چیزاں دسنیاں نے تاکہ اللہ نے عمل بڑے پسند رہے، اسی ایسے عمل کریے کہ جی وجہ تو سارا رب بھی راضی ہو جائے اور کل قیامت والے جہنم تو بچ کے اللہ سانو جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ اج لوگ کہتے ہیں کہ جناب میں ان پڑھا میں کیویں تبلیغ کرا، کہ بندے کو نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا گناہ کا کام ہے، یہ تبلیغ تسی کر نہیں سکتے۔ کہ مسلمان ہے جن اس بات کا پتہ نہیں کہ نماز چھڑنا بہت بڑا گناہ ہے، کسی نے دسو وہی رہنمائی کرو، بھائی جھوٹ نہیں بولنا، فرار نہیں کرنا، جناب لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا، اپنے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی نفرت نہیں رکھنی، بیمار ہے پریشان ہے وہ واسطے دعا کرنی ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے گل یہ ہے کہ اسی اپنے اندر جڑے سارے عزم سی، ارادہ سی، سارے اندر شوق اور جذبہ سی، وہ چیزاں ختم ہو چکی ہیں۔ اسی انہاں ایام کے اندر اسی اپنے آپ کو مزید جتنے پہلے نمازاں پڑھ دے مزید پابندی کرو، اذان ہوئے کوشش کرو مسجد کے اندر آ کے اسی نمازاں پڑھیے، اذان ہوئے ساری کوشش ہونی چاہیے اذان ہوئے کہ مسجد کے اندر ہوا۔ سعید بن مسیب تابعی نے 40 سال کا عرصہ اس طرح کا گزرا ہے کہ اذان ہوتی سی تو میں اس وقت مسجد کے اندر موجود ہوتا سی۔ آیا کہ سارے دل میں کبھی یہ شوق پیدا ہوئے کہ جناب وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے چلو مغرب تک لگا لو تو میں اذان تو 5 منٹ پہلے ہی چلا جاؤں مسجد کے اندر۔ اگر تو جناب تیرے میرے دل کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے تو سمجھ رہا کہ اللہ نے تیرے دل کے اندر دین کی محبت پائی، تیرے اعمال بھی اللہ قبول کر رہے ہیں اور اللہ تیرے کو خیر کا کم لے رہے۔ اگر کبھی دل کے اندر بات پیدا ہی نہیں تو پھر فکر کرنی چاہیے کہ اپنے کیڑی سیر کو جا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو کھڑا کرو، اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، ارادہ بناؤ جناب میں لوگوں کے نال خیر خائی، اپنے آپ پر بھی خیر خائی کرنی، دوسرے نال بھی خیر خائی کرنی۔ لوگوں نے تو نیک عمل حکم دیتا رہے، آپ جناب فجر کی نماز میں پتہ کوئی نہیں، عشاء وقت کا پتہ کوئی نہیں، جو مرضی کرتا پھرے۔ محترم حضرات، مسلمانوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بڑے دن رکھے جڑے نیکی والے دن نے۔ رمضان تو بعد عشرہ ذی الحجہ جن کی اہمیت بہت زیادہ ہے، سب تو زیادہ اہمیت والے یہ دن نے۔ بعض علماء نے کہ رات نال بھی زیادہ یہ دن اہمیت والے نے، جتنے تسی عبادات کرتے ہو، رات کو نفل و نوافل پڑھتے ہو، دن کے وقت لوگوں کو اچھے کام دسو، لوگوں کو خیر خائی وال لے کر کے ہو، نمازوں وال لے کے ہو، روزے کی ترغیب دیو، یار آج روزہ رکھنا ہے میرے کو لا کے رکھ نہیں، یار ترغیب ہی دلانی ہے نا، یار جب تو خود کھائے گا، اس ایک بندے نے بھی اپنے کو روزہ نہیں دکھا سکتا، جتنا خود افطاری کرے گا اتنے جناب 1 2 4 ساتھیوں کو اپنے نال ملا کے جی حسب توفیق تینوں اللہ نے دیتا ہے، جس طرح ایک مال ہے وہ کے مطابق انہوں نے افطاری کرا دے، جتنا اللہ انہوں نے اس اجر دے گا، ثواب ملے گا، اللہ انہا ثواب اور نیکیت تیرے نام اعمال ہے تو اللہ لکھوا دیں گے۔ مومن ہوتا ہے جب خیر خائی کرنے والا ہوئے، دوسرے کے نام چلنے والا ہوئے۔ شاید میں کل بھی بات دسی ایک جگہ پہ آنا جانا کثرت کے نال نماز بعد انہوں نے کہنا کاری صاحب آؤ گھر چلیے، گھر چلے جانا، کوئی تکلف نہیں کہ جناب فلاں چیز ہونی چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے، جی گھر کی پکا ہے، سبزی پکی ہے، فلاں چیز جی لے کھانا کھانا ہے، انہیں کھانا کھلانا کل سب کھانا کھا کے جانا تھوڑی مہربانی۔ اکثر اس طرح ہونا ہونا گھر لے کے جانا کوئی تکلف نہیں، گھر جو چیز پکی ہے الحمدللہ، جہی چیز اپنے پاس سے پسند کر دے اپنے بھائی کو وہی کھلا دے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ لازمی نہیں گور میں چور میں چلنا تھا پھر اپنے گھر کسی کو لے کر کے آئیے، اللہ جب کرتے جن چیز کو اپنے پاس سے کھا رہے اپنے بھائی کو بھی کھلا دے، رب راضی کرنا مقصد ہونا چاہیے۔ اس واسطے محترم حضرات اپنے اندر ایک عزم ارادہ پختہ کرو کہ اسی ہمیشہ
رب الدین دے واسطے مسلمانوں کو چھوڑنا ہے، مسلمانوں کو مسجد اندر لے کر کے آنا ہے، خیر خائی پیدا کرنی، خود بھی کرنی، لوگوں کو ترغیب بھی دینی۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو صحیح معنی دے دین سمجھ دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو آپس میں مل جل کے رہنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ حسد بغض کینہ تمام قسم دی نفرت تو محفوظ فرمائے۔ اشرا ذی الحج دا چند نظر آدم قریب دیکھنے نبی پاک علیہ السلام چند دیکھ رہے تھے، دعا پڑھ دے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے دعا پڑھا کر دے کہ اللہ اے جڑا مہینہ ہے نا سارے واسطے خیر و سلامتی دا بنا دے۔ اے دعا پڑھ دی، اس بعد تکبیرات شروع کر دے ہو۔ ایک تکبیرہ 9 تو لے کے 13 تک اور ہر نماز صبح شروع ہو جاتی ہے خاص وقت۔ پہلے میرے بات سکھ تکبیرہ ہر وقت پڑھو، لیکن 9 تو لے کے 13 دی اثر تک جو ہے نا تے نماز تو بعد بھی ہر فرض نماز بعد تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے 9 ذی الحج دی فجر تو لے کے 13 ذی الحج دی اثر تک یہ تکبیرات چلن گیا، جب ایک خاص وقت جی نماز تو بعد بھی تو پابندی طرح پڑھنی ہے۔ اس تو علاوہ باقی چلتے پھرتے او آپ نے اللہ کو دعا ہے اللہ سب دین اپنا دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔